نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم۔ جیسے کل کی ذکر کی مجلس میں بھی فقیر نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جو فضیلت آئی ہے 40 حدیث کے بارے میں کہ 40 حدیث کو یاد کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے، اور 40 احادیث مبارکہ کو اشاعت اور پھیلانے کے لیے بھی ایک فضیلت آئی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس نیت سے کہ ہم ابھی اس جو فضیلت ہے اس کے مصداق ہو جائیں، جو فضیلت ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے، اس کی اللہ کے کلام کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ پرتاثیر بیان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایک ایک نکلا ہوا حرف اس کی اپنی تاثیر ہے۔ جیسے کلام اللہ کی اپنی تاثیر ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، مگر اس کے بعد کلام اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کچھ نہیں فرماتے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے جو القاء کیا جاتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں، کیونکہ اس وقت کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ شر، فتنے، فساد دور ہوں۔ یہ جو مسائل پوری امت پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارے ملک پہ آئے ہوئے ہیں، تمام اسلامی ممالک یا غیر اسلامی ممالک پہ بھی آئے ہیں، یہ کرونا کی وبا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ سب فتنے، توڑ، غلط فہمیاں یہ سب دور ہو۔ اس کی اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درود پاک ہے، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی کے لیے روزانہ انشاءاللہ کاوش ہوتی ہے کہ ایک حدیث مبارک بھیجی جائے، ایٹ لیسٹ یہ 40 کا تو حدیث مبارک پورے 40 دن تک بھیجی جائے ایک، اور یہ مختصر احادیث مبارک منتخب کی ہیں تاکہ ہم کوشش کریں کہ ان کو یاد بھی کر لیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت لوگ شوق سے قرآن حفظ بھی کرتے ہیں، قرآن کی صورتیں بھی ہم یاد کرتے ہیں، کم زیادہ کوشش کرتے ہیں، مگر یہ قرآن کو تو حفظ کرنے کا الحمدللہ شوق ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، مگر ہمارا دھیان حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی طرف اتنا جاتا نہیں ہے۔ یہ بہت بابرکت ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس سینے میں اللہ کا کلام ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو تو نور علی نور، کتنا اللہ کا وہ محبوب ہو جائے گا سینہ جس کے اندر اس کا بھی کلام ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال ہو۔ تو آج جو حدیث مبارکہ ہے مختصر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، یعنی دین سراسر خیر خواہی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اس کو ہم کتنا مختصر ہے، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اس کی تشریح کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ہم وہ اپنی جگہ پہ ادا کریں، جو قرآن پاک کے حق ہیں وہ ان کی جگہ عطا کریں، جیسا اللہ کو اکیلا بلا شریک سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کی وحدانیت، حاکمیت کا اعتقاد رکھنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتقاد رکھنا، جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں، جو قرآن کے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ تو بہرحال یہ تو علماء صاحب تشریح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث کوشش کر لیں کہ کل ہم نے حدیث شریف یاد کی تھی انما الاعمال بالنیات، مختصر، تو آج یہ والی حدیث شریف ہم یاد بھی کر لیں اور اس کو جتنا لوگوں کو بتائے بھی، آگے پھیلائے بھی اس نیت سے، تاکہ اس 40 حدیث کی فضیلت میں ہم بھی شامل ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو
خوشخبری سنائی گئی ہے وہ ہمارے حق میں بھی آ جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔